بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ 4-5 ایسے اعمال بتا رہا ہوں جو انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فائدہ ملتا رہتا ہے، کیونکہ باقی اعمال انسان جو زندگی میں کرتا ہے مرنے کے بعد وہ منقطع ہو جاتے ہیں، وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا فائدہ انسان کو بعد از مرگ ملتے رہتے ہیں۔ تو ان اعمال کو ہم لوگ دیکھ بھی لیں اور ایسے اعمال پہ توجہ بھی کریں اور ایسے اعمال کو ہم آگے لے کے چلیں۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے علم کسی کو دینا، چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے دنیا کا علم ہے۔ ہماری سوشل لائف میں جو روزمرہ استعمال ہوتا ہے ہمارے سوشلی، ہم وہ علم دین میں آ گیا، قرآن، حدیث اور اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو دنیاوی علم ہے وہ علم جس سے لوگ حاصل کرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ کی نیکیاں جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ان نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہو گیا کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں پانی کی فراہمی بہت مشکل کام ہے، چاہے وہ زراعت کے لیے ہو چاہے عام پینے کے لیے اور استعمال کے لیے ہو، اس کا بندوبست کر دینا، پانی کا بندوبست کرنا۔ اب پانی کے بندوبست میں کیا ہے، آج کل تو دور نہیں ہے کہ ہم کنویں کھدوائیں، اس سے پہلے جب تھا دور تو کنویں کھدوائے جاتے تھے جہاں سے پانی جو ہے وہ بھر کے پیا بھی جاتا تھا اور کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ تو آج کے دور میں ایسی جگہیں جہاں پانی کی سطح بہت نیچے ہو گئی ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا پھر کنویں کے متبادل آپ کے جو ہے الیکٹرک پمپ آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بیابان اور جنگل جہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک کوئی چھوٹی نہر کھدوا دی جائے، کیونکہ نہر کا کھدوانا یہ آج سے پہلے عمرا کا کام تھا، آج کل تو یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو یہ چیزیں ساری حکومت کے دسترس میں ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہی یہ انتظامات، نہریں اور جو دریا ہوتے ہیں وہ ان کو بنوایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ ورکس بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بندوبست جو ہے یہ انسان کو اس کا بھی بہت فائدہ ہے کہ کسی کے لیے چھوٹے پیمانے پہ اگر ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی الیکٹرک پمپ لگوا دیں، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں کسی جگہ پہ جہاں پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا بھی بہت جو ہے فائدہ ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی انسان کے یہ والے جو نیکی کے اعمال ہیں، یہ نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکی، یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے درجات انسان کے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ درخت لگوانا، یہ درخت لگوانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ درخت بذات خود جو ہے ایک جاندار چیز ہے۔ آپ نے کسی ایسے بیج کو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک ایسی قلم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو آپ نے اس کی آبیاری کی، اس بیج کی اور اس قلم کو لگایا، اور اگر پھلدار درخت ہے تو آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے وہ پھل ان کو قوم کو فراہم کرنے کا ایک بندوبست کر دیا، آپ نے وہ پھل لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نے وہ درخت لگا دیا۔ تو وہ پھلدار درخت جب تک پھل دیتا رہے گا، اس کے کھانے والے اس کو کھاتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے کھاتے میں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ تو آپ تصور کریں کہ آج ہم جو پھل کھا رہے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو لگائے تھے، آج ہم اس سے کتنا ہم جو کھا رہے ہیں پھل ان کے لگائے ہوئے، تو ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آج اگر آپ پھلدار درخت لگائیں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کو بھی ملتا رہے گا اور ہمارے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور نیکی کا کام ہے اور اس کے بارے میں بشارت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بنواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس شخص کے لیے عالیشان گھر تیار کر دیتے ہیں۔ اب جنت کا گھر اور اس کا تصور وہ ہم نہیں سوچ سکتے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی جو رہائش ہے، وہاں کا جو مکان ہوگا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں کہ کتنا عالیشان وہ ہوگا۔
تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد آپ کو جنت میں ایک جگہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مسجد تعمیر کروائی اور اس کے اندر جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے وہاں پہ قرآن پاک کی جو ہے تلاوت ہوتی ہے، وہ جتنی نیکی اس انسان کو اعمال کرنے میں مل رہی ہوتی ہے، وہ اتنی ہی نیکیاں اس مسجد بنوانے والے کے لیے بھی جو ہے اللہ پاک وہ نیکی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے ایک مسجد بنوائی، 2 4 5 10 لاکھ، اس دنیا کے 2 4 5 10 لاکھ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آگے جا کر اس کے مرنے کے بعد جب اس کے درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، احساس اس وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص فوت ہوتا ہے اور وہ میراث میں قرآن پاک چھوڑ جاتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو جتنے وہ پڑھتے ہیں تو اس قرآن پاک کے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے بعد اس کی جو نیکی ہوتی ہے، پڑھنے پہ بھی نیکی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 10 نیکی ہیں۔ جیسے حدیث ہے کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو جس نے الف لام میم پڑھا، جیسے میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو مجھے 30 نیکیاں مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ پاک مجھے دے دیں گے۔ اور جو قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس سے نہ صرف ثواب لیا جائے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے تاکہ اس کو سمجھا جائے، تو اس کی کتنی نیکیاں بڑھیں گی۔ اور پھر اس نیکی میں سے جو پڑھنے والے کو اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ جس نے قرآن پاک اپنے میراث میں سے چھوڑا یا دانستہ ایسی جگہوں پر جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، اگر وہاں پہ قرآن پاک کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، آپ اپنی اسی لائف میں آپ یہ اپنا ایک بنا لیں، ایک پلان بنا لیں کہ آپ نے فرض کریں کہ کسی مسجد جو آپ کے محلے کی ہے اس میں جا کر آپ دیکھیں کہ 20 قرآن پاک پڑھے ہیں، تو آپ 10 اور اضافہ کر دیں، تو وہ 10 قرآن پاک جب جب لوگ پڑھیں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس دنیا میں بھی ملتا رہے گا، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کی یہ والی نیکی یہ رکے گی نہیں، کیونکہ باقی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایسی نیک اولاد جو آپ کے پیچھے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اس کی ہر نماز میں جاری رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ریگولر جو اولاد اپنے والدین کے لیے اس طریقے کی دعا کرتی رہتی ہیں، تو حیران ہوتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے اچانک میرے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی بخشش کی دعا کر رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایک بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے ابھی نومولود بچے ہیں، تو وہ بولنا سیکھتے ہیں، تو آپ بجائے اس کو کسی اور ایکٹیویٹی کرنے کے، آپ اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ اللہ، لفظ اللہ سکھاتے ہیں، اس بچے کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ایک تو آپ کو اس کی روحانی سکون ملے گا، خوشی ملے گی۔ آپ کا اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، جس طریقے سے بھی آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ اس کو اللہ سکھائیں۔ وہ رہتی دنیا تک جب جب اللہ کو پکارے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیوں کہ آپ نے اس کو وہ نیک بات، وہ اچھی بات آپ نے سکھا دی۔ کلمہ طیبہ اس کو پڑھائیں، اسی طریقے سے کلمہ شہادت اس کو یاد کروائیں، درود شریف اس کو یاد کروائیں۔ یہ آپ بڑھ چڑھ کر اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس بچے کو یہ چیزیں سکھائیں۔ ایک تو یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی، یہ آپ کا بیسک علم ہو گیا جو آپ نے گھر سے ہی، آپ کے اپنے بچے ہیں، اس کا آپ کا فرض بھی ہے، لیکن دیکھیں اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اس کے بجائے کہ اس کو آپ اسکول یا مدرسے یا ٹیچرز یا اساتذہ کے کھاتے میں ڈالیں، وہ فائدہ آپ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ آج ہم اگر کسی جھگیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، کچی آبادیوں کی طرف نکل جائیں، جہاں دیکھیں لوگ آج بھی کولر اور برتن اٹھا کر جو میونسپلٹی کے نل ہیں وہاں سے پانی بھرنے کے لیے لائنوں میں لگے۔ یہ بڑے شہروں میں یہ بہت ایشو آیا ہوا ہے کہ پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اس جگہ پہ آپ ایک نل کا جو ہے وہ لگوا دیں، ہینڈ پمپ نل لگوا دیں،
اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پانی کی فراہمی ملنا شروع ہو جائے گی، اور جب پانی ملنا شروع ہو جائے گا تو اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو، آپ کے ثواب اس کا، اور یہ ایک جو ہے ہینڈ پمپ وہ اتنا آج کے دور میں کاسٹلی نہیں ہے، 15 سے 20 ہزار میں آپ کا ہینڈ پمپ لگ سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ رہتی دنیا تک آپ کو اس کا ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں درخت، آپ گھروں میں درخت لگائیں۔ آپ کہیں پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں ہیں، تو آپ اپنی گاڑی میں، جیسے آج کل آم کا سیزن ہے، آم آپ کھاتے ہیں، آپ اس کو ضائع نہ کریں، اس کو مٹی کے، میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو میں، تو مٹی کے گولے میں آپ اس کو بند کر کے وہ گولے بنا لیں، 8 10 20 50 100۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور درخت، پھلدار درخت ہیں جس کے بیج ہوتے ہیں، اب وہ بیج سیو کریں اس طریقے سے، بجائے کھلا رکھنے کے مٹی کے گولوں میں آپ کو کر لیں، اور جب بھی آپ سفر پہ نکلیں تو راستے میں آپ وہ ڈالتے جائیں۔ اگر رک کے ڈال دیں گے تو اچھی بات ہے، جہاں پہ دیکھیں درختوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہیں پہ آپ گاڑی رہیں 150 میٹر کے دائرے میں 8 10 وہ بیج جو ہے مٹی میں دبا دیں۔ وہ جب درخت ہوں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کے چھوٹے سے اس عمل سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پوری مسجد نہیں بنوا سکتے، آپ کسی بھی ایک کچی سی مسجد میں چلے جاتے ہیں، آپ کے محلے میں یا کسی کچی آبادی میں، وہاں جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ مسجد کی اس وقت کیا ضرورت ہے کنسٹرکشن کی، آپ کو فیل ہو جائے گا کیا نیڈ ہے، کہیں پر پلستر کرنا ہے، کوئی ٹوٹیوں والا پورشن بنانا ہے، کوئی واش روم بنانا ہے، یا چھت کی لپائی کرانی ہے، جو بھی ہے، تو آپ وہ تھوڑا سا اس میں پورشن آپ ڈال دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسجد میں آپ کا کنٹریبیوشن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی آپ کو دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن مجید اپنی میراث میں، آپ کے گھر میں 8 10 نسخے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے بڑھ کر کام کریں، آپ ایک چھوٹا سا بجٹ اپنا ترتیب لگائیں کہ میں نے ہر 3 مہینے کے بعد 2 قرآن پاک کے اعلیٰ خوبصورت جلد مجلد نسخے، لیکن وہ نسخے ہونے چاہیے ترجمے والے، آپ وہ اٹھائیں اور جا کر مساجد میں رکھنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد سے سٹارٹ کریں اور پھر اپنے شہر کے تمام مساجد میں رکھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ 8 10 نسخے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے ایک مثال ہے، اس دفعہ بڑی اچھی ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے اس دفعہ جہاں پہ صدقہ فطر نکالا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے اور گفٹنگ ہر سال کیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اس دفعہ بہت اچھا کام کیا کہ قرآن پاک کے نسخے دینا شروع کر دیے۔ دوستوں سے کہا کہ آپ جس کو ضرورت ہے وہ ڈیمانڈ اپنی بتائیں، اور قرآن پاک کے بہترین مجلد اور ترجمے والے نسخے دینا شروع کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اس میں ہر دوست کو حصہ ڈالنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ڈالیں کہ اس کا فائدہ ہمیں رہتی دنیا تک ہوگا۔ اور پھر اولاد ہے، اولاد کو یہ ڈیلی ان کے سامنے آپ اپنے پیرنٹس کو یہ دعائے خیر کریں، ہر نماز کے بعد اونچی آواز میں آپ دعا کریں اپنے والدین کے لیے، تاکہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ ہمارے والدین اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ دعا، اور جب بھی آپ کوئی دعا کریں اونچی آواز میں کریں، بچوں کو سکھانے کے لیے، تاکہ وہ الفاظ بین وہی الفاظ آپ کے بچے بھی سیکھ جائیں۔ تو یہ چند وہ اعمال ہیں جو انسان کو آج کر لینے چاہیے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہوگا، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اعمال کا وہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں رہتی دنیا تک، قیامت تک ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔